رمضان ماہ جود و سخا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کو یہ بتاؤں کہ ماہ رمضان ماہ جود و سخا ہے، ماہ کرم و عطا ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس موقف کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اسی نتیجے تک پہنچیں جس تک میں پہنچا ہوں، مگر ایک علمی طریقہ کار سے، ایک سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے، ایک خالصتاً تحقیقی و علمی زاویہ نظر سے اور باریک بینی پر مبنی تجزیاتی نقطہ نظر سے۔ اے عزیز گرامی، آپ رمضان کے دنوں میں کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں، آپ جسمانی لذات و شہوات کے خلاف لڑتے ہیں، آپ اپنے پروردگار کے حضور روزے، نماز، عبادت اور تلاوت قرآن کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی لذیذ غذا ہے، یہ روح کی من بھاتی لذیذ خوراک ہے۔ پاکیزہ نفس اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس سے فکر و نظر میں جلا پیدا ہوتی ہے، اس سے نور بصیرت میں چمک دمک پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ نماز و روزہ اور عبادت و تلاوت کی برکت سے آپ حقائق کو ان کی اصل شکل میں دیکھیں گے اور ہر شے کو اس کے درست مقام پر رکھیں گے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ رمضان کے روزوں کے فوائد و ثمرات سے متاثر ہو کر آپ اس حقیقت تک پہنچیں گے کہ یہ دنیاوی ساز و سامان اور یہ فنا پذیر اموال محض ذرائع ہیں، ان کی لذتیں مقصود نہیں اور نہ ہی ان کی بذات خود کوئی قدر و قیمت ہی ہے۔ یہ مال و دولت اور یہ ساز و سامان دنیا، یہ مال و متاع جہاں اس وقت اعلیٰ و اشراف ہے جب آپ اسے بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں، جبکہ یہی مال و منال گھٹیا ہیج اور حقیر معمولی ہے جب آپ اسے حقیر کاموں میں ضائع کر دیں۔ رمضان خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ روزے کی اصل روح سے سرشار ہو جائیں اور روزے آپ پر مثبت اثر ڈالیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت سے لوگ بھوکے ہیں، ان کے حلق پیاسے ہیں، ان کی آتیں قل هو اللہ احد پڑھ رہی ہیں، جبکہ آپ میں اتنی استطاعت ہے کہ آپ ان کی بھوک کا ازالہ کر سکتے ہیں، ان کے پیاس سے حلق تر کر سکتے ہیں، ان کی بھوک پیاس مٹانے کی سکت آپ میں ہے۔ اب روزہ آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گا کہ آپ ان بھوکے پیاسے انسانوں کے لیے مال و متاع دنیا خرچ کریں۔ روزے کی برکات و سعادت کا ہی یہ ثمرہ ہے کہ آپ خوشی و مسرت بلکہ فخر سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ ماہ رمضان جود و سخا کا مہینہ ہے۔ آپ جب اس کے روزوں کے تجربات سے گزریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ایک نازک جذبہ جاگزیں ہو چکا ہے، ایک دقیق و رقیق احساس نے آپ کی ذات کا احاطہ کر لیا ہے، ایک نرم و نازک رقت آمیز شعور مگر انتہائی طاقتور سوچ نے آپ کے دل و دماغ اور حواس پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ جذبہ، یہ احساس، یہ شعور، یہ سوچ کیا ہے؟ لوگ اسے نرم دلی، رحمت اور شفقت و ہمدردی کا نام دیتے ہیں۔ اسے آپ خواہ کوئی بھی نام دیں، رحمت و شفقت کہیں یا محبت و الفت، مگر آپ یہ ضرور محسوس کریں گے کہ آپ کی ذات میں کسی ایسے جذبے نے جگہ بنا لی ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ پریشان حال اور مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کریں، آپ محروم لوگوں کو عطا کریں، آپ اپنے عطیات سے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بے سہارا لوگوں کے آنسو پوچھیں۔ معلوم ہوا کہ رمضان بذل و عطا کا مہینہ ہے، آسان لفظوں میں دینے دلانے کا مہینہ ہے، خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ روزوں کی عملی تربیت سے اگر آپ کی ذات میں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ خیال ابھرے اور یہ سوچ پیدا ہو کہ یہ مال و متاع دنیا سب وہم و گمان ہیں، انسانوں کو آزمائش پر آمادہ کرنے والی فانی شے ہیں، لوگ جسے مال و منال کہتے ہیں یہ دراصل وبال ہیں۔ اسی مال کی حرص و آرزو نے انسانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ میں یہ جذبہ جنم لے گا
کہ جس مال کا آپ کو جانشی بنایا گیا ہے اسے آپ نے بھوکی پیاسی انسانیت کی خاطر خرچ کرنا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ اس مال میں سے آپ کے لیے صرف وہی ہے جسے آپ نے کھا لینا ہے اور یوں اسے اپنے ذاتی تصرف میں لے آنا ہے۔ یہاں اس مال میں سے لباس تیار کروا کر اسے پہن لینا ہے اور پھر اسے پرانا اور بوسیدہ کر دینا ہے، یا صدقہ کر کے اپنے مال کو بقائے دوام دینا ہے۔ محترم سامعین، ذرا اس ارشاد الہی کا مطالعہ کیجئے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ آپ بلا شک و شبہ اللہ کے راستے میں نیکیوں اور بھلائی کے کاموں میں ہنستے مسکراتے بطبیب خاطر اپنا مال و دولت خرچ کریں گے۔ آپ کو اس کار خیر تک کس نے پہنچایا؟ شرعی روزے نے۔ اس ساری تمہید کے بعد اب آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ آپ اس حدیث کے بھید کو پا سکیں اور اس میں مضمر راز کی تہ تک پہنچ سکیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور آپ سے مل کر قرآن کریم کا دور کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و بھلائی کی سخاوت کرنے میں تند و تیز آندھی سے بھی زیادہ سخی تھے۔ کیا آپ نے غور کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی روحانی درجات میں کس قدر بلند و بالا تھی؟ پھر اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کی روحانیت، پھر تلاوت قرآن کی روحانیت، ماہ رمضان کے روزوں کی روحانیت، ان تمام روحانیتوں نے یکجا ہو کر یہ کیا کہ مادیت کا غلبہ کمزور پڑ گیا اور فتنے کے اثرات غائب ہو گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال و متاع دنیا کی سخاوت اس طرح کرتے تھے جیسے تند و تیز ہوا ہو کہ وہ ہر چیز پر سے گزرتی ہے، ہر شے کو سرفراز کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ خالص عبادت گزاروں کے نفوس پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مالی بحران کے دور میں مسلمانوں کو اپنا مال خرچ کرانے کے لیے کہنا ہمارے سامعین محترم کو کچھ عجیب سا لگے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پر یہ اعتراض کریں کہ جب لوگ معیشت کی تنگی میں مبتلا ہیں اور مالی بحران نے ان کا جینا دوبھر کر رکھا ہے تو ایسی حالت میں انہیں انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دینا غیر موضوع ہے، اس کا کیا فائدہ؟ میں آپ سے کہوں گا عزیز محترم، ذرا رک جائیے۔ آپ بینکوں کی عمارات دیکھیے، عوام کے ان بینکوں میں آمد و رفت اور بھیڑ بھاڑ پر نظر ڈالیے۔ آپ بدکاری و عیاشی کے اڈوں کا مشاہدہ کیجیے، دیکھیے اس سڑک پر جوئے خانوں پر نگاہ ڈالیے۔ آپ سامان کی دکانوں کا ملاحظہ کیجیے، آپ بینکوں کی عمارتیں دیکھیے، عوام کے ان بینکوں میں آمد و رفت کی طرف دیکھیے۔ آپ بڑی بڑی آرام دہ گاڑیوں اور کاروں کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ آپ بلند و بالا کوٹھیوں اور بنگلوں سے کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے دنیا کی زندگی کی چمک دمک ہے، دنیا کا پھول خوب کھلا ہوا ہے، دنیاوی عمارات و شان و شوکت کے مظاہر کے اثرات آپ کو ہمارے سرمایہ پر اور ہمارے نوجوانوں پر اثر آئیں گے۔ آپ ذرا سی دیر کے لیے ہی صحیح یہ سب کچھ دیکھیے اور پھر بتائیے کہ غربت کا مسئلہ سرے سے ہے ہی نہیں، نہ کوئی بحران ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرنے میں کنجوش اور بخیل واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے نفوس میں بخل ہی بخل ہے۔ ہم لوگ اپنے اموال ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ ہم اعلیٰ و برتر امور کے طلبگار نہیں، ہم معمولی و حقیر اور گھٹیا قسم کے کاموں میں الجھتے ہیں، معمولی باتوں کی طرف لپکتے ہیں، چھوٹے درجے کے کاموں میں ہمارا دل لگتا ہے۔ ہم ہر ردی اور خراب چیز کی طرف لپکنے والے ہیں۔ ہم دنیا کی ظاہری چکا چوند پر نظر ڈالتے ہیں،
ہم انہی سے لطف اندوز ہونا زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمانوں میں خیر کی محبت رچی بسی ہوتی، مقاصد عالیہ کی طلب و جستجو ان کے دل و دماغ پر چھائی ہوتی اور وہ اس سلسلے میں قرار واقعی جد و جہد کرتے، تو آپ دیکھتے کہ ہر مسلمان اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ میانہ روی سے کام لے اور اپنی آمدنی سے غریبوں، محتاجوں اور ناداروں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کر دے۔ وہ تمباکو نوشی اور سگار پینے پر جو خرچ کرتا ہے، جس رقم سے گانوں کی کیسٹ خریدتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا، وہ رقم جو قہوہ خانے میں رات گزارنے میں خرچ کرتا، یا وہ رقم جو شراب نوشی کی دعوت کے لیے محض ریاکاری اور شہرت کے لیے اڑا دیتا ہے، یا وہ رقم جو مہنگی ٹائی خریدنے میں ضائع کر دیتا ہے، یا دستی رومال کے خریدنے پر، پھر اپنے مہنگے مشروبات پر، عطر کی شیشی پر اور دیگر فضولیات اور غیر ضروری اشیاء کے خریدنے پر اڑا دیتا ہے۔ کاش وہ ان تمام امور میں میانہ روی سے کام لیتا اور پھر اس سے جو زائد رقم بچتی اور یہ بہت ہوتی، اسے مسلمان خیر کے منصوبوں اور اسلام کی خدمت میں صرف کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنی امیدیں پوری ہوتی اور کتنے ہی فلاحی کام پائے تکمیل کو پہنچ جاتے۔ مسلمانوں کو یہ سب باتیں ماہ جود و سخا کے موقع پر یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے امور میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لے گا تاکہ وہ شرافت، عزت اور خیر کے راستے میں خرچ کرے، تو اس کے دشمن کی قوت کمزور پڑ جائے گی۔ وہ دشمن جو مسلمانوں کے مال و دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کے اموال پر سرمایہ کاری کر کے خوب مال کماتے ہیں اور پھر اسے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے میں خرچ کرتے ہیں، دشمن مسلمانوں سے حاصل شدہ سرمایے کو اپنے علاقے کی آباد کاری اور ترقی میں لگاتے ہیں۔ کاش مسلمان اس نیک جذبے کو بروئے کار لاتے، کاش انہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے اموال میں سائل اور محروم کا حق ہے، کاش انہیں احساس ہوتا کہ انہیں ترقی کرنا ہے، انہیں آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ جذبہ و احساس ہوتا تو ہم شراب سے بے پرواہ ہوتے، سگریٹ کے پیکٹ سے بے نیاز ہوتے اور زیب و زینت اور ڈیکوریشن کے محتاج نہ ہوتے۔ آج مسلمانوں کا معاملہ عجیب ہے۔ ان میں سے کتنے ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی معمولی چیزوں میں اڑا دیتے ہیں، دوسری طرف وہ اعلیٰ مقاصد اور اغراض کے لیے معمولی رقم بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جب انہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اقتصادی بحران کا بہانہ کرتے ہیں اور کساد بازاری کا رونا روتے ہیں۔ حالانکہ معاشی بحران سے بڑھ کر خطرناک چیز یہ ہے کہ مال و دولت کو بیجا اڑایا نہ جائے اور مال و دولت کی تقسیم غیر منصفانہ ہو۔ کاش لہو و لعب میں گلچھڑے اڑانے والے ذرا دیر کے لیے چشم تصویر سے ہی صحیح ان کسانوں اور مزدوروں کا خیال کرتے جو سخت تنگی و ترشی میں رہ کر روزی روٹی کماتے ہیں۔ انہیں ناکافی غذا، بے آرامی اور تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ محرومی و بدبختی ان کا مقدر ہے۔ جو لوگ صرف ایک رات میں ہزاروں کی رقم اڑا دیتے ہیں، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا کہ وہ جو خرچ کر رہے ہیں یہ انہی کے ہم وطن اور ہم مذہب محنت کش بھائیوں کی خون پسینے کی کمائی ہے، اور انسانیت و وطن کے رشتے میں منسلک ان غریب بھائیوں نے یہ رقم کمانے میں کئی دن صرف کیے ہیں۔ اے مالدارو، اے سرمایہ دارو، اے اصحاب ثروت، آپ لوگوں سے اس مال کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا کہ تم نے یہ مال کہاں سے کمائے، تم نے یہ مال کن کاموں میں صرف کیے، خواہ تمہیں یہ سوال پسند ہو یا نہ پسند۔ بہرحال یہ تم سے پوچھا جائے گا کہ ابھی سے اس سوال کا جواب تیار کر لو۔ بہرحال یہ ماہ رمضان ہے، سخاوت کا مہینہ، راہ خدا میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے کا مہینہ۔ ہمارے سامنے بہت سے منصوبے ہیں، یہ ہمیں خرچ کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ تو کیا ماہ رمضان کے روحانی موسم میں، اس پاکیزہ فضا میں، اس کیف انگیز ماحول میں ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی تربیت و تجربے کا موقع دیں گے؟ دیکھو، تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے
کہ اللہ کے مال میں خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ بخیل ہیں جو بخل کر رہے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 47۔